میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج 2-3 باتیں بڑی اہم عرض کرنی ہیں۔ ایک تو جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اس کو بھی میں چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ پھر اس سے لا تعلقی ہو جاتی ہے۔ اگلے جمعے پھر ہم اور آپ ہی ہوں گے، باقی مہمان تو چلے جائیں گے، تو وہ موضوع چھوڑ دیں تو پھر اس تک لانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کرنا ہے۔ اور رمضان کا جمعۃ الوداع ہے، رمضان بھی الوداع ہو رہا ہے۔ ہماری مسجد میں الحمدللہ 20 حضرات اعتکاف بیٹھے ہیں، وہ بھی آج الوداع ہو رہے ہیں۔ ان سے بھی ایک آج ضروری بات عرض کرنی ہے۔ گزشتہ جمعے قضا نمازوں کا تذکرہ آیا تھا، وہ حساب کر کے جب سنایا نا 54 یا 55 ہزار مہینے کا بنے گا تو سارے ڈر گئے۔ یقین مانے اس ہفتے میں اتنے لوگوں نے قضا نمازوں کے مسئلے پوچھے، میں آپ کو بتا نہیں، اتنے لوگوں نے قضا نمازیں شروع کی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مقصود بھی یہی تھا۔ اس کے بارے میں بھی جو لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں ان میں کچھ غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اس کا بھی ازالہ کرنا مقصود ہے۔ بہرحال پہلی بات تو اپنا ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو گناہ ہے نا، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ میری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہے، اس سے دنیا کا چین، سکون، اطمینان وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، رزق کی تنگی آ جاتی ہے، حالات جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتے ہیں، اور آخرت تو گناہوں کی وجہ سے برباد اور تباہ ہوتی ہے۔ مسلمان ہے بیچارہ، اس کی ساری حقیقتوں کا علم، تو وہ دل سے چھوڑنا چاہتا ہے گناہوں، لیکن پھنسا ہوا ہے، گناہ چھوڑ نہیں پاتا۔ اس کے لیے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے متعدد نسخے بیان فرمائے کہ بھائی یہ نسخہ استعمال کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو۔ جس چیز کی انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو اللہ پاک اتنا ہی عام کر دیتے۔ تو گناہ چھوڑنے سے زیادہ انسان کو کیا ضرورت ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت ایک انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اس کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اس کے لیے اللہ نے اور اللہ کے پیغمبر نے بے شمار نسخے بیان فرمائے۔ یہ جو 21ویں پارے کی پہلی آیت آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہے، یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے اور 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے 4 نسخے گناہ چھڑانے کے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو نسخہ ہے تلاوت قرآن پاک، اس کی جو تفصیلات آپ کے مناسب تھیں وہ مکمل بیان ہو چکی ہے، اور الحمدللہ کئی دوستوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے۔ دوسرا نسخہ ہے اقامت صلاۃ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، میرے محبوب نماز قائم فرمائیں، یعنی ٹھیک ٹھیک طریقے سے نماز ادا کیا کریں۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ، پکی بات ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی دونوں سے روکتی ہے۔ یہ نسخہ بیان ہو رہا ہے، لیکن نسخے کے بیان سے پہلے نسخے کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے، تاکہ سرسری طور پر آپ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالے نہیں، اس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ کئی باتیں اہمیت پر بیان ہو چکی ہیں، آج ایک بات اہمیت پر اور ہے۔ اب مجھے وہ تعداد یاد نہیں رہتی کتنی باتیں بیان کی، 4-5 باتیں بیان ہو چکی ہیں۔ آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اللہ پاک نے یہ مقام نصیب فرمایا ہے کہ نماز میں اس عاجز انسان کو اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بولتا ہے اور ادھر سے جواب آ رہا ہوتا ہے، ہم کلامی
یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اور ایسا اعزاز تھا کہ اللہ بول رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے، اور سوال و جواب بھی ہو رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے سر کی چوٹی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا جسم سراپا گوشت. ایسا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کلام کیا کی، سنوائی، اور سنوا کر 3 مسئلے سمجھائے. پہلا مسئلہ، یا موسیٰ لا الہ الا انا، میرے علاوہ اس کائنات کا کوئی معبود نہیں. اور دوسرا مسئلہ واقعی نماز کا، واقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز کو قائم کیا کر. اور تیسرا مسئلہ قیامت کا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، کی بات ہے موسیٰ قیامت آ کر کے رہے گی، لیکن کب آئے گی یہ علم میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور آئے گی کیوں؟ لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر انسان کو اس کے اپنے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے. اس دنیا کا ظرف نہیں اتنا کہ اس میں نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی کا پورا بدلہ مل سکے اور گناہگار کو اس کے گناہوں کی پوری سزا مل سکے. اس پر بھی بات ہو چکی ہے. بہرحال یہ ہم کلامی بہت بڑا اعزاز ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج والی رات اپنے سامنے بٹھا کر کے ہم کلامی کا شرف بخشا. یہ جو نماز ہے نا، اس نماز میں ہر مسلمان کو جب چاہے، جس وقت چاہے، اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت کی نیت باندھ کے شروع ہو جائے. یہ بولتا جائے گا، اوپر سے جواب آتا رہے گا. اپنے اندر یہ ظرف پیدا کرے، اپنے دل کی ایسی صفائی کرے کہ وہ جواب سن سکے. بعض ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کو وہ جواب سنائی نہیں دیتا. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک عرش معلی کی بلندیوں سے جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک عرش معلی کی بلندیوں سے اپنے بندے کو جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ پاک عرش معلی کی بلندیوں سے ارشاد فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو یہ سنتے تھے. مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہوں تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں حمدنی عبدی، تو پھر آگے بڑھتا ہوں. اور جب میں کہتا ہوں الرحمن الرحیم تو اپنے کانوں سے سنتا ہوں اثنا علی عبدی، تو پھر آگے بڑھتا ہوں. اگر آواز نہیں آتی تو سمجھ جاتا ہوں کوئی کمی ہے، کمی کو طے رہے گی. ایسا یقین پیدا کر کے بندہ نماز پڑھے تو اس نماز کا کیا ہی مزہ. عید الفطر صاحب دعوت برکاتوں کا میں نے ایک بیان سنا. وہ دعا مانگ رہے تھے، دعا میں یہ عرض کر رہے تھے اے اللہ، فرعون تو 400 سال اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا رہا، اور تو اس کو بھی دیتا رہا، بادشاہی بھی دی، صحت بھی دی، سب ساری نعمتیں دیتا رہا، اور میں تو دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ زمین کی اوپر پیشانی رکھ کر کے کہتا ہوں سبحان رب الاعلی، پاک ہے میرا پالنے والا جو ساری کائنات سے بلند و بالا ہے، تو مجھے کہاں معروف کر سکتا. اس تصور کے ساتھ جب بندہ نماز پڑھے کہ اللہ پاک کیا کر رہے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، تو پھر اس نماز کا اپنا ہی مزہ. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سلام سے پہلے کہ بندہ اللہ کے دربار میں پہنچا ہوا اور 2 جہانوں کا سچا بادشاہ اس کے سامنے ہے اور اس سے مناجات ہو رہی ہے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو سلام سے پہلے جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے اتنی دعائیں مانگ لے. دعا مانگنے میں جتنی دعائیں عربی میں آتی ہیں وہ ساری سلام سے پہلے. نفل نماز پڑھ رہے، لمبی نماز ہے، تو ساری
دعائیں جو ہے نا وہ مانگ لیں. امام صاحب نے کہا تھا لمبا کر دیا ہے تو ایک دعا نہیں, جتنی دعائیں آتی ہیں عربی میں, حدیث کی, قرآن کی, وہ ساری مانگ لیں. یہ وقت انتہائی قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ پاک سے مکالمہ ہو رہا ہے اور اللہ پاک جواب دے رہا ہے. سلام کے بعد بھی دعا فرضوں کے بعد قبول ہوتی ہے, لیکن سلام سے پہلے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو بہرحال بھائی, نماز کو معمولی مت سمجھو اور نماز کا اہتمام کرو جیسے رمضان میں کیا ہے. رمضان کے بعد بھی اللہ پاک سے جب بات کرنی ہو, مناجات اللہ پاک سے کرنی ہو, ہم کلامی حاصل کرنی ہو, تو 2 رکعت کی نیت کرنی. باقی اس پر بات انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو اگلی جمعے ایک ادباب کر کے پھر آگے نسخہ بیان کریں گے. دوسری بات قضا نمازوں کے حوالے سے ہے. قضا نمازوں کا مسئلہ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا تو 2-3 باتیں سامنے آئیں. ایک دوست نے تو یہ مسئلہ پوچھا کہ ایک پرچہ ملا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعۃ الوداع کو 2 نفل پڑھ لو اس طریقے سے تو ساری زندگی کی قضائیں کیا ہو جاتی ہیں, معاف ہو جاتی ہیں. اور یہ کئی سالوں سے میں سن رہا ہوں. یہ پرچہ جو ہے جمعۃ الوداع والا, بھی یہ غیر مستند چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے عمل سے جو ثابت ہے وہ تو ہر نماز کی بھائی کیا قضا ہے. پچھلے جمعے آپ نے سنا تھا غزوہ خندق کے موقع پر کبھی آپ کی 1 نماز قضا ہو جاتی, کبھی 2 نمازیں قضا ہو جاتی, کبھی 3 قضا ہو جاتی, تو آپ فوراً اسی دن جو ہے باجماعت وہ نمازیں اپنی قضا کرتے تھے. اسی طرح لیلۃ التاریس ایک رات تھی, اس رات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے رات کے آخری حصے میں پڑاؤ ڈالا تو آنکھ لگ گئی, کسی کی آنکھ نہ کھلی. یہ واقعہ کہتے محدثین نے لکھا 3-4 مرتبہ پیش آیا. بعض واقعات میں دوسرے صحابہ کے جاگنے کا ہے اور بعض واقعات میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگے. ان واقعات میں بھی 4 واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو وغیرہ بنایا اور اذان و اقامت کے ساتھ جماعت فوراً کر. تو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں غیر مصدقہ, اتنا آسان کام ہوتا تو مسئلہ ہی ختم. دوسرا مسئلہ بڑا عجیب کسی نے پوچھا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب حج کرنے جاتے ہیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں, پھر تو قضا کی کیا ضرورت ہے. حج کے حوالے سے 2 باتیں پوچھی گئی. ایک تو یہ, تو ان کو میں نے جواب دیا اس دوست کو, بھائی 2 باتیں الگ الگ. ایک ہے نماز کو وقت پر ادا نہ کرنا. یہ جو آپ نے نماز وقت پر نہیں پڑھی یہ گناہ کا کام کیا, تاخیر کر دی. اور ایک ہے نماز والا قرض ذمے سے اتارنا. حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اس کا تعلق یہ جو اپنے وقت پر نماز نہ پڑھ کے جرم کیا ہے یہ گناہ کیا ہوگا, معاف ہوگا. لیکن جو قرض ہے وہ ذمے سے بہرحال کیا کرتا ہے, نہیں اترتا ہے, اس کو تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے. ایک آدمی کے آپ نے پیسے دینے سے 1 سال لیٹ کر دیا ہے, یہ جو سال لیٹ کیا ہے یہ بھی تو جرم ہے. تو یہ آپ نے نماز جو اپنے وقت پر نہیں پڑھی یہ گناہ حج سے, عمرے سے, وضو سے, نماز کی طرف چل کر کے آنے سے, اس طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن قرض بہرحال قرض ہے, وہ آپ نے اپنے موقع پر کیا کرنا ہے, اللہ پاک کے حوالے کرنا ہے اور ادا کرنا ہے. اور تیسری بات بھی حاجی کے حوالے سے کسی نے پوچھی ہے کہ وہاں مسجد حرام میں تو ایک نماز جو ہے نا وہ لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے. ایک نماز لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے, تو وہاں تو کئی نمازیں نصیب ہو جاتی ہیں اور ساری زندگی کا کھاتا صاف ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ بھی بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ آخر میں ایک ہی دفعہ جا کے حج کر کے آئیں گے, بخشوا کے آ جائیں گے, اور پاکستانی سارے جاتے بھی بوڑھی گی آخری بار. تو بھائی اس کو بھی سمجھ لو, وہاں نماز کی ویلیو بڑھ جاتی ہے.
قیمت بڑھ جاتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن نماز رہتی کیا ہے؟ ایک ہی، جو ایک زور پڑی ہے، لاکھ زور نہیں پڑی۔ وہ زور اتنی قیمتی بن گئی، جیسے گھر میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جامع مسجد میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو 27 نمازوں کا یا 25 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد میں جا کے پڑھے تو 500 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو نماز تو ایک ہی ہوتی ہے نا، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، ایک آدمی نے قربانی کی اور ایک بیل اس نے کیا کیا؟ ذبح کیا، 1 لاکھ کا آیا ہے۔ دوسرے آدمی نے قربانی کی اور 5 لاکھ کا بیل ذبح کیا، تیسرے آدمی نے قربانی کی اور 10 لاکھ کا بیل ذبح کیا ہے۔ تو قربانی کا بیل تو ایک ہی ہے نا، صرف 5 والے کی ویلیو کیا ہے؟ قیمت زیادہ ہے۔ 10 لاکھ والے کی قیمت کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ یہ زیادہ اللہ پاک کو پسند ہے ایسی اچھی عمدہ قربانی کا، لیکن تعداد نہیں بڑھے۔ تو یہی حال حج کا، کہ حج کے موقع پر مسجد حرام میں وہاں جا کر کے جو نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ صرف نمازوں کا مسئلہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہوگا۔ 1 روپے خرچ صدقہ کیا تو لاکھ کا، تو زکوٰۃ بھی معاف کرا کے آتے۔ تو بہرحال یہ نمازیں، زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، قربانی، یہ بندے کے ذمے اس وقت تک لاگو رہتی ہیں جب تک کہ ان کی ادائیگی نہ کرے، اور وقت پر ادا نہ کر کے جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی بھی اللہ پاک سے ہاتھ جوڑ کے کیا کرے؟ معافی مانگے۔ اے اللہ، میں نے بہت بڑا ظلم کیا اور میں نے نماز نہیں پڑھی وقت کے اوپر۔ ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتنے خسارے والی بات ہے کہ جیسے کسی کے گھر والے اور مال و دولت سب کچھ کیا ہو؟ لٹ گیا۔ جیسے اس کا نقصان سمجھتے ہو دنیا میں، آخرت کے اعتبار سے نماز چھوڑنے کا نقصان کیا ہے؟ اتنا۔ یہ جو نماز وقت پر نہیں پڑھی ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس کی اللہ پاک سے کیا کرے؟ معافی مانگے، اور اس کے ذمے جو نمازیں ہیں وہ نمازیں اپنی ادا کرے۔ اور ایک چوتھی بات بھی ایک آدمی نے پوچھی ہے، وہ بات یہ تھی کہ ایک آدمی فجر کی نماز قضا کرنا چاہتا ہے تو ظہر کے وقت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو عصر کے وقت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ وہ اس غلط فہمی میں تھا کہ فجر کی نماز فجر کے وقت اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت۔ وہ ایک ترتیب آپ کو بتلائی تھی آسانی کے لیے، ایک ترتیب، 2 ترتیبوں سے نماز قضاء عمری کی قضا ہوتی ہے۔ ایک ترتیب یہ ہوتی ہے کہ روزانہ کی نماز کے ساتھ بندہ ایک ایک نماز پڑھتا رہے، جب اتنے سال گزریں گے تو ساری نمازیں ذمے سے اتر چکی، اور رات کو سونے سے پہلے دیکھ لے کہ آج کس وقت کی نماز باقی رہ گئی ہے، وہ بھی پڑھ لے تاکہ کھاتا صاف رہے۔ وہ ایک ترتیب بتلائی تھی۔ اور دوسری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بغیر اس کے خیال کیے صبح سے شروع ہو جائے، اپنا جو وقت فارغ ملے اس پہ نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، اور رات کو سونے سے پہلے حساب لکھ لے کہ آج اتنے دنوں کی نمازیں میں نے کیا کر لی ہیں؟ قضا کر لی ہیں۔ آپ کو ایک بریگیڈیئر کا سنایا تھا 6 مہینے میں 30 سال کی نمازیں اس نے کیا کی؟ قضا کی۔ تو یہ 2 ترتیبیں نماز کو قضا کرنے کی۔ نماز کے لیے کوئی وقت مکروہ نہیں ہے، جب صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے تو نوافل مکروہ ہو جاتے ہیں، سوائے فجر کی 2 سنتوں کے اور فجر کے 2 فرضوں کے، اشراق کے وقت تک کوئی نفل نہیں۔ لیکن قضا نماز جو ہے اس وقت بھی بالکل کیا ہے بھائی؟ مکروہ نہیں، اس وقت بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر جب اشراق کا وقت داخل ہو اس کے بعد سے ظہر کے وقت تک، زوال آفتاب تک کوئی وقت مکروہ نہیں ہے، سارا دن پڑھتا ہے۔ پھر ظہر سے لے کر کے عصر تک پڑھتا رہے، عصر سے لے کر کے مغرب تک تو نوافل مکروہ ہے لیکن قضا پڑھتا رہے، مغرب سے عشاء تک پڑھتا رہے، عشاء کے بعد آدھی رات کے بعد فرض مکروہ ہو جاتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد بھی ساری رات اگر قضا پڑھتا رہے تو کوئی پابندی نہیں۔ اس لیے وہ ایک ترتیب بتلائی تھی جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں،
ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز. جب نماز قضا ہو گئی تو اب اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. 24 گھنٹوں میں جب موقع ملے اپنی نماز جلدی سے کیا کرے؟ پوری کرے. یہی حال بھائی زکوٰۃ کا ہے. جن کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ باقی ہے، صاحب نصاب تھے اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا غفلت کی وجہ سے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے کئی سال کی قربانیاں نہیں کی ہیں. تو قربانیوں کا زکوٰۃ کا طریقہ دیا کہ زکوٰۃ کا حساب کر کے اپنی ڈائری میں لکھ لے اور تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرتا رہے. یہی حال صدقۃ الفطر کا. اور قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ اب قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی کے جب 3 ایام گزر جاتے ہیں تو پھر قربانی کا جانور ذبح نہیں ہو سکتا. وہ جانور ذبح کرنا وہ خاص ہے ان 3 ایام کے ساتھ. ان 3 دنوں میں خون بہانا اللہ کے لیے عبادت ہے. اب اس کے بعد قربانی کی جو قیمت ہے وہ صدقہ کرنا اس کے ذمے کیا ہے؟ واجب ہے. مجھے یاد ہے انگلینڈ سے ہمارے ایک دوست ہیں، شاگرد ہیں، ان کے ایک مقتدی کو اللہ پاک نے توبہ کی توفیق دی تو 54 قربانیوں کے پیسے، 54 سال کی قربانیاں اس کے ذمے کیا تھی؟ باقی تھا. 54 سال کی قربانیوں کے پیسے اس نے ہمارے جامع فریدیہ میں. یہ ترتیب ہے اپنا کھاتا صاف کرنے کی اور اللہ پاک سے معافی بھی مانگے، اللہ مجھ سے کمی کوتاہی. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات بھائی جمعۃ الوداع ہے. رمضان بھی الوداع ہو رہا ہے اور اعتکاف والے بھی آج الوداع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک میں خیر. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو اہتمام نمازوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، مسجد کی حاضری کا آپ نے شروع کیا رمضان میں، اس کو رمضان کے بعد بھی بھئی خدا کے لیے برقرار رکھنے کی کوشش کریں. ہر سال تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے جاتے ہیں، واسطے دیے جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں تم پتھر کے ہو یا مٹی کے بنے ہوئے بت ہو کہ کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. توجہ کرو، میری طرف توجہ کرو. بالکل ایسا جیسے ہی عید الفطر کی رات ہوتی ہے اور عید کی نماز، عید والے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں تو رنگ بدلا ہوا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، یہ معیار ہے. جس کا رمضان جیسے گزرتا ہے اس کا آنے والا سال اعمال کے اعتبار سے اسی طرح گزرتا ہے. جس نے رمضان میں نیک اعمال کی پوری کوشش کی اس کی برکت سے اللہ پاک اس کو رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کی توفیق دیتے ہیں. اور جس نے رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا بہت زیادہ، تو اس کی کچھ نہ کچھ برکات وہ رمضان کے بعد بھی کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے. تو اب جس کو رمضان کے بعد توفیق نہیں مل رہی بھائی نماز پڑھنے کی، مسجد میں آنے کی، قرآن کھولنے کی، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کی، تو وہ سمجھ جائے کہ پھر میرا رمضان کسی کھاتے کا نہیں گزرا. رمضان میں اللہ پاک نے کیسے سموسے پکوڑے کھلائے آپ کو، سحری کو پراٹھے کھلائے، اور یہ اعتکاف والوں نے تو خوب مزے کیے. اب رمضان کے بعد اگر آپ بالکل ہی آپ کی حالت میں تغیر آ جائے تو ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بڑی عجیب آیت ہے. اس کا اصل مزہ تو عربی ہی میں ہے، لیکن آپ انگلش میں ماہر عربی کا آپ کو شدھ بدھ نہیں. میں ترجمہ کر کے آپ کو سناتا ہوں، شاید اس کا مزہ آ جائے. قرآن پاک کی سورہ یونس کی آیت ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. جب انسان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، دعانا، ہمیں پکارتا ہے اے اللہ، لِجَنبِهِ لیٹے ہوئے بھی، او قاعدن بیٹھے ہوئے بھی، او قائمن کھڑے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ.
فلما کشفنا عنہ ضرہ، ہم جب اس کی پکار سن کے اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں. تو اگلے الفاظ بڑے عجیب ہیں. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی پکار سن کر اس کی پریشانی دور کر دیتے ہیں. مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسا، ہمارے پاس سے ایسے گزرتا ہے گویا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، اس کا ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. اب اللہ کے پاس سے گزرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ ایک آدمی آیا بیرون ملک سے، آپ نے اس کو اپنا مہمان بنایا، مہینہ 2 مہینے اس کی خوب خاطر تواضع کی، اکرام کیا، خوب اس کو کھلایا پلایا گھمایا پھرایا، اور جب آپ اس کے گاؤں گئے، اس کے شہر گئے یا اس کے ملک گئے جہاں کا تھا، تو ایک گلی سے آپ داخل ہوئے، آگے سے اس نے آپ کو دیکھا تو فوراً پیچھے مڑ گیا، تو آپ کے دل پہ کیا گزرے؟ جس اللہ نے رمضان کا پورا مہینہ آپ کو کھلایا پلایا اور مسجد میں آنے کی توفیق دی اور تلاوت کی توفیق دی، ذکر کی توفیق دی، اور رمضان کے بعد آذان سن کر کے سر نیچے کر کے جب آپ مسجد کے پاس سے گزر جائیں، یہاں پانی بھرنے آتے ہیں، فلٹر یہاں لگاؤ، فلٹر پر مسجد کے پاس آ کر کے پانی بھر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اندر آنے کی توفیق نہیں. اللہ کے پاس سے گزرنے کا تو یہی مطلب ہے نا بھائی، کہ اذان کی آواز سن رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں کیا ہو رہی ہیں؟ بلند ہو رہی ہیں، اور سر نیچے کر کے چپ، یا مولوی صاحب کے پاس سے گزر رہے ہیں تو سر نیچے کر کے سلام بھی نہیں کرتے. مرہ کا علم یدعنا الی ضر مسا، ہمارے پاس سے ایسے گزرتا ہے گویا کہ اس کا کبھی ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، کوئی جان پہچان ہی نہیں تھی. تو اس لیے بھائی خدا کے لیے ملک کے حالات، ملک کی کشتی بھنور میں ہے، ڈوبنے کے قریب ہے، اور کسی ملاح کو کوئی کنارہ نظر نہیں آ رہا، اور یہ سب ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اپنے اوپر بھی رحم کرو، اپنے ملک کے اوپر بھی رحم کرو، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی رحم کرو، اور اس امت مسلمہ کے اوپر بھی رحم کرو، اور مسجد کی حاضری کو پابندی کے ساتھ لازم پکڑ لو. اب دیکھو نا، عشاء کی نماز 20 ترائی بھی آپ نے پڑھی، کتنی رکعتیں بن جاتی ہیں؟ اب صرف رہ گئی ہیں ٹوٹل 9 رکعتیں. کہاں 9 اور 20 29، اور کہاں صرف 9. اب 9 بھی آپ سے نہیں پڑھی جاتی، 4 فرض 2 سنتے اور 3 وتر. کتنی آسانی ہو گئی ہے. تو انسان کا یہ جو نفس ہے نا، یہ سہولت پسند ہے، اور جتنا اس کو ٹائٹ رکھتا ہے آدمی اتنا یہ ٹائٹ رہتا ہے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہمت کرنی پڑے گی بھائی. لقمہ بھی بندہ منہ میں ڈالتا ہے تو چبانا پڑتا ہے، تو ہاتھوں سے توڑنا پڑتا ہے، منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد چبانا پڑتا ہے، پھر نگلنا پڑتا ہے، پھر اس کے سارے تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں. کوئی کام بھی دنیا میں آسان نہیں ہے. اس لیے آپ ہمت کریں، اور ہمت نہ ہاریں. نفس کا اور شیطان کا کیا کریں؟ مقابلہ کریں. فیس بک سے، یوٹیوب سے، اور یہ جو ہے موبائل سے، موبائل کے غلط استعمال سے، بے حیائی اور فحاشی سے، ان چیزوں سے بھائی خدا کے لیے. آج بھی صبح کے بیان میں وہ جو 4 گناہ بیان ہوئے، ان گناہوں میں ایک گناہ کیا ہے جس سے ایمان سلب ہو جاتا؟ بے حیائی. پشاور کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بزرگ ہیں ہمارے سلسلے کے، ڈاکٹر فدا محمد صاحب. انہوں نے کئی اپنے ایسے مریدوں کا جائزہ لیا جو موبائل کا غلط استعمال کر رہے تھے. ٹٹولنے کے بعد پتہ چلا ان میں تو ایمان ہی نہیں. آپ ان کے اعمال کی فکر کر رہے ہیں، ان میں تو سرے سے ایمان ہی نہیں رہا. حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے بھائی. جب ایک جاتا ہے تو دوسرا ٹھہر نہیں سکتا. حیا اٹھ جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے، اور حیا باقی رہے جب تک تو ایمان کیا رہتا ہے؟ باقی. تو ان ساری غلط چیزوں کے استعمال سے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، ان سب کو بچانے کا کیا کریں؟ اہتمام کریں. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.